بابرکت مہینہ ہے جس کا ادب احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ رمضان مبارک کا ادب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں نمازیں مکمل پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، تراویحاں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 3، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور نہیں آتا تو قرآن سنیں۔ نمبر 4، رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ نمبر 5، رمضان المبارک کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیں، مساجد میں، مدارس میں، غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، ان لوگوں کو دیں۔ نمبر 6، رمضان المبارک میں اگر اللہ توفیق دے تو 30 دن کا ورنہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ یہ ہے رمضان کا ادب، یہ ہے رمضان کا احترام۔ نمبر 7، رمضان المبارک کو جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، رمضان المبارک میں جو جو کام اللہ کی نافرمانی والے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ نمبر 9، ہر وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے جو بظاہر اسے چھوٹی لگ رہی ہو مگر رمضان میں اسے کر ڈالے، ہو سکتا ہے اللہ اسی سے راضی ہو جائے۔ نمبر 10، رمضان میں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی اسی چھوٹے گناہ کے اندر ہو، اگر میں کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ 10 کام اگر ہم کر لیں تو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت کس عمل پر راضی ہو جائے ہمیں نہیں پتہ۔ اس درۃ الناصحین میں ایک شخص تھا جس کا نام محمد تھا، وہ پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، مساجد میں نہیں آتا تھا، ایک گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا۔ رمضان مبارک جب آتا تو وہ غسل کرتا، اچھا لباس سلواتا، اپنا جسم پاک کرتا، نیا لباس پہنتا، خوشبو لگاتا، اور رمضان کا چاند دیکھتے ہی اپنے آپ کو مساجد میں ڈال دیتا۔ اور یہی طرز زندگی والا عمل جو ہے ہمارے ہاں کئی کرتے ہیں، پورا سال نظر نہیں آئیں گے، رمضان میں آئیں گے۔ وہ بھی یہی عمل کر رہا تھا، لوگ اسے برا بھلا کہتے کہ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور 1 مہینہ آ کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ طرف سے مذاق ہے، عبادت کرنی ہے تو پھر سارا سال کرو۔ لیکن وہ کہتا کہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، میں اس لیے رمضان میں عبادت کرتا ہوں کہ شاید اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا مجھ پر پڑ جائے۔ رمضان اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، میں اس لیے رمضان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اس کی اہمیت کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ ان بخشے ہوئے لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو سارا سال پڑھ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، اللہ کی عبادت سارا سال ساری زندگی کرنی چاہیے، اس کی نافرمانی سے سارا سال ساری زندگی بچنا چاہیے، میں مانتا ہوں اس کو، اگر میری بدقسمتی، میری بدعملی میں کر نہیں پاتا، لیکن رمضان کی میرے اندر اہمیت ہے، رمضان کو میں مقدس سمجھتا ہوں۔ میں نے یہی سنا ہے رمضان اللہ نے دیا اس لیے تاکہ اس بہانے میں اپنے بندوں کی بخشش کروں۔ جی، رمضان بخشش کا بہانہ ہے کہ میرا وہ بھاگا ہوا مجرم بندہ جو پورا سال میری بارگاہ میں نہیں آ رہا، اللہ نے رمضان دیا تاکہ وہ اس بہانے آئے، ایک سجدہ کرے، توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اگر توبہ کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، میں اس لیے اس مہینے کو عبادت میں گزارتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق دے دے، اور ایسی توبہ مجھے مل جائے کہ رمضان بھی اللہ کی عبادت میں گزرے اور پھر بقیہ زندگی بھی رب کی عبادت میں گزرے۔
لوگوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں جس طرح رب کی رحمت برستی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی برستی ہے، تو اللہ کی رحمت تو پوری زندگی پانا چاہیے، اور موت کب آ جائے کچھ نہیں پتا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یہ مہینہ خاص ہے، اس کا دیکھیں پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ جانتا ہوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم کا حقدار ہوں، مانتا ہوں اس کو، لیکن رمضان اللہ نے جہنم سے آزادی پانے کے لیے دیا ہے۔ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ شاید اللہ جن لوگوں کو رمضان میں جہنم سے آزادی دیتا ہے ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر۔ یہ عمل اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پہ نافذ کیا ہوتا، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ وہی بات ہے کہ رمضان میں چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کر لو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ جب راضی ہو گیا بندے سے تو پھر وہ کامیاب ہے، یہاں بھی اور قبر و آخرت بھی۔ اب لوگ اسے برا بھلا کہتے، تانے دیتے، مذاق اڑاتے، مگر وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا، جانتا تھا کہ مہینہ اللہ کا ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، تو جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ میرا حال جانتا ہے، وہ میرے ظاہر باطن کو جانتا ہے، اور وہ میرے ایک چھوٹے سے عمل سے اگر راضی ہو جائے تو یہ مجھے میرا مقصد مل گیا۔ دنیا والے لوگوں کی باتوں سے کیا پرواہ، لوگ جو کہتے کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور وہ پورا رمضان توبہ بھی کرتا، سابقہ نمازیں جو اس کی قضا ہوتی پورا سال نہیں پڑھتا تھا وہ بھی ادا کرتا، پانچوں نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قضا بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، جتنا قرآن پڑھنا آتا وہ بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، تراویح بھی پڑھتا، پورا رمضان کوشش کرتا کہ پورا رمضان اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ جب اس کا انتقال ہوا، ایک شخص نے، رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس محمد نامی شخص نے کہا میرے رب نے مجھے رمضان کے احترام کی وجہ سے بخش دیا ہے، کیونکہ میں جب رمضان آتا تو یہ سوچ کر عبادت کرتا تھا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا چھیٹا مجھے مل گیا تو میں بخشا جاؤں گا، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کیا۔ میں یہ جانتا تھا کہ رمضان اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور میں دنیا میں رمضان رب کی عبادت میں گزارتا تھا یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے بخشش کا ایک ذرہ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اور میرے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اللہ کریم نے میری بخشش فرما دی۔ دنیا میں رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے، اور میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لے۔ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے رمضان کے احترام کی وجہ سے میری قبر کو جہنم سے نجات دلا کر جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس گڑھے سے اللہ نے مجھے بتا لیا، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اللہ نے وہ باغ مجھے قبر میں عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر مسلمان اس ماہ مبارک کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو اللہ کی عبادت میں گزارے، یہ سوچ کر کوئی بھی عبادت کر رہا ہو بس یہ سامنے تصور ہو اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میرا رب اسی سے راضی ہو جائے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں شاید اللہ مجھ سے اس لیے راضی ہو جائے، تراویح اس لیے پڑھ رہا ہوں شاید میرا رب مجھ سے نماز تراویح سے راضی ہو جائے، اس لیے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نیک عمل کرے بس یہ مقصد ہو، یہ سوچ کر شاید میرا رب مجھے اسی عبادت کے ذریعے راضی ہو جائے، اللہ کی مجھے رضا نصیب ہو جائے، اور رب کی رضا نصیب ہوگی، بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، کیونکہ رمضان اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس بہانے میں اپنے بندوں کی بخشش فرما کر انہیں دنیا میں ہی جنت عطا فرما دے۔ میرے آقا